اللہ پاک نے انسان کے مقدر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر لکھ دیے، پھر جنت اور جہنم کی جزا سزا کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تیسرے ماہ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے روح پھونک جاتا ہے اور اس کی زندگی سے لے کر موت تک ہر چیز لکھ جاتا ہے۔ کیونکہ میں یہ خود سمجھتا تھا کہ جب انسان کی اچھائی اور برائی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے تو انسان کو جزا سزا کیسی، یہ ہر انسان سوچتا ہے۔ پھر میں نے علماء سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے ایک سادہ سی بات سمجھائی جو میرے دل میں بیٹھ گئی اور مجھے پتہ لگا۔ انہوں نے کہا، میں نے پوچھا یہی حدیث بخاری شریف کی پوچھی، انہوں نے بتایا کہ جب انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے اور جو تمام اس کی زندگی سے لے کر موت تک ہر چیز لکھ دی جاتی ہے، بعض پوائنٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ پوائنٹ جو ہے وہ خود اس انسان نے نیکی یا بدی سے فل کرنے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اکثر بات کرتا ہوں کیونکہ یہ جو آیات ہے بہت قوی اور طاقتور ہے، غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ میں انسان کا جائزہ لے سکوں، حساب لگا سکوں کہ یہ اچھے اعمال کرتا ہے برے کرتا ہے، اور میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تیسرے ماہ میں ہوتا ہے، ایک فرشتہ زندگی اور موت تک ہر چیز لکھ جاتا ہے اور اس میں روح پھونک کر چلا جاتا ہے۔ ادھر اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی کہ میں انسان کا امتحان لے سکوں کہ یہ اپنی زندگی میں اعمال کیسے کرتا ہے، اچھے کرتا ہے برے کرتا ہے۔ اور میرے علماء نے یہ بات بتائی کہ انسان کی زندگی اور موت تک جو تمام جو حیات ہے وہ فل نہیں کی گئی، بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے، جو انسان نے اپنی نیکی اور برائی سے خود فل کرنی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات قرآن خود بتا رہا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تمام کائنات ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو جکڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا علم طاقتور اور قوی اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ جب انسان پیدا ہوگا یہ اچھے اعمال کرے گا، یہ برے اعمال کرے گا، اور اس کے اعمال نیکی والے زیادہ ہوں گے، یہ جنت میں چلا جائے گا، اور یہ جو ہے اس کے اعمال برے زیادہ ہوں گے اور یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا قوی ہے، آپ غور کریں۔ کئی علم النجوم والے، ہاتھ دیکھنے والے کوئی بات بتائیں گے وہ ہونے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں، ان کا تو علم ہی بہت محدود سا۔ آپ شاک رہ جاتے ہیں کہ یہ جو بتا رہا ہے بہت ایکوریٹ بتا رہا ہے۔ کئی علم ہے وہ انسان کے کوئی چیز زندگی میں ہونے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ کیا بتا دیتے ہیں؟ ان کا علم اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ جس اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہوا ہے وہ اللہ کا علم قوی اور طاقتور کتنا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انسان دل میں جو باتیں سوچتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات بڑی پیاری بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید آپ ایک مرتبہ زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن باتیں کیا کیا بتاتا ہے. قرآن مجید میں آخرت کا بہت زیادہ ذکر ہے، جنت کا، جہنم کا، قیامت کا، سور بھونکنے کا، حساب کتاب کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں بلائی جائے گی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں بلایا جائے گا. اس لیے کہ یہ جو مقدروں والی بات ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھی ہے، کئی چیزیں اللہ نے سٹل کر دی ہیں اور کئی کھانے انسان کے لیے چھوڑ دیے ہیں. اس نے وہ کھانے جو ہیں وہ اپنی نیکی یا برائی سے وہ فل کرنے ہیں. اگر وہ نیکی کے ساتھ فل کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر وہ برائی سے اس کو فل کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی صورت میں راہ ہدایت بتا دی گئی ہے. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک ٹھنڈا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، میٹھا پانی ہے اور گرم پانی ہے، پھیکا پانی ہے، نمک والا پانی ہے. آپ کے سامنے تیزاب پڑا ہوا ہے، آپ کی عقل تو کام کر رہی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے 4 قسمیں کھانے کے بعد کہ ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے. احسن علماء کہتے ہیں کس لیے بنایا ہے؟ اس لیے کہ اس کو عقل مند بنایا ہے، عقل عطا کی گئی ہے. وہ ان پانی کو دیکھ کر یقیناً اپنے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہی منتخب کرے گا. اسی بنا پر اس کو جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. اسی بنا پر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. اور یہ باتیں جاننے کے بعد، علماء سے یہ باتیں جاننے کے بعد، یہ جو بہت بڑا کویسچن مارک تھا وہ ختم ہو گیا. اور مجھے اس حدیث کا پتہ چلا جو بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 3 یا 4 ماہ کے درمیان ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونک جاتا ہے اور زندگی سے لے کر موت تک ہر چیز لکھ کر چلا جاتا ہے. نہ قرآن علماء کے بغیر پڑھنا چاہیے اور نہ حدیث مبارک علماء کے بغیر پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسی بات آ جاتی ہے آپ کو علماء کے علاوہ بتا ہی نہیں کوئی سکتا، آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتی. اور میں یہی کام کرتا ہوں، سٹڈی کرتا ہوں، جو بات سمجھ نہیں لگتی اس کو وہیں چھوڑ دیتا ہوں اور علماء سے رابطہ کرتا ہوں. اور میری یہ دعا ہے کہ میری جو بھی بات سن رہا ہے ایک مرتبہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن باتیں کیا کیا کرتا ہے. اللہ تمام انسانوں پر سختیاں معاف کرے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لے تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے.